अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे जो मियां नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने सोशल मीडिया कन्वेंशन बुलाया और उन उससे खिताब किया, और उसमें ज़्यादातर नौजवान लड़के और लड़कियां थीं जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे वहाँ पर, और अच्छा खासा क्राउड था, जिसमें दोनों बाप बेटी बड़े पुरएतमाद अंदाज से उनकी जो मौक़िफ़ है, बयानिया है, उसको आगे बढ़ाया। उनकी घन गरज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एतमाद जो है वो इस बात की गमाजी कर रहा था कि वाकई कुछ होने वाला है। मरियम नवाज ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जंग हम जीत चुके हैं, उसका ऐलान बाकी है। और जो 8 तारीख को पीडीएम का इजलास हो रहा है, सरबराही इजलास, उसके लिए उन्होंने कहा है कि उसमें बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस होंगे, और जिसके बाद जो है ये हुकूमत को चलता कर देंगे। तो जो इनके एक लहजे में पुरएतमादी है, जो अंदाज़ बयां था, उससे तो ऐसा वाकई लग रहा है कि या तो इनको कोई ऐसी यकीन दहानी करा दी गई है कि नतीजा जो है जो आप चाह रहे हैं उसी तरह का निकलेगा, और जो -3 के फार्मूले की बात हो रही है शायद उसकी तरफ भी चीज़ें जा सकती हैं। बहरहाल पीडीएम के जो की क्रूशल स्टेज में तहरीक दाखिल हो गई है, और जो मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने बातें की हैं, इससे जो है उसको एक इम्पीटस मिलेगा, और ये बड़े अपने नए अंदाज के साथ ये तहरीक अब आगे बढ़ेगी। उन्होंने अपने जो है वो स्पीचेस में आसिम सलीम बाजवा को बाकायदा आज अपने निशाने पे रखा, और मरियम नवाज ने एक बड़ी वेल फार्मूलेटेड किस्म की, मेच्योर किस्म की जो तकरीर की, उसमें उन्होंने अदलिया को, मीडिया को और पार्लियामेंट को, तीनों को मुखातिब करके कुछ बातें की हैं। उसकी डिटेल में जाते हैं और उस पर तबसरा भी करते हैं, लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के। मियां नवाज शरीफ के जो बयान था, उन्होंने मरियम से जो है वो कम बोला, और वो पहले बोले, और फिर बाद में जो है वो मरियम भी बोली। तो मियां साहब का क्लियर कट उन्होंने मौक़िफ़ रखा कि भाई ये जो लोग कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो रियासत के मुखालिफ है, इदारों के मुखालिफ है, फ़ौज के मुखालिफ है, तो ये कैसे मुखालिफ है। उन्होंने तो सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या आइन शिकनों के खिलाफ बात करना, आइन शिकनों की निशानदेही करना क्या गद्दारी है? क्या ये मुल्क से बगावत है? कि 73 साल में आज तक एक भी मुंतखब वजीर आजम को आपने मुद्दत मुकम्मल करने नहीं दी। फिल्म सी ग्राउंड्स पे, चार्जेस पे उनको निकाला गया। और जिस तरीके से जो है वो मरियम ने भी बातें की हैं, खैर उस पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले मियाँ साहब की बातें, कि मियाँ साहब ने तो बिल्कुल सिंपली एक लॉजिक के साथ जो चीज़ें हैं, आम फहम वाले आदमी को भी आसानी से समझ में आए। भाई, आइन की बालादस्ती की बात करना, रियासत के अंदर रियासत को परवान चढ़ाने की मुखालफत करना, और आइन तोड़ने वालों का एहतसाब करना, क्या इसमें क्या बुराई है? इससे कौन सी मुल्क की रियासत को खतरा लायक होता है? इससे कौन सा भारतीय बयानिया जो है उसकी झलक आपको नजर आती है? यानी कानून की हुक्मरानी की अगर आप बात करें तो वो भारतीय बयानिया बन जाता है। तो बहरहाल अब जिस तरीके से इस वक्त तक, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि मेरी अपने 32 साल सहाफती कैरियर में कभी मैंने इस्टेब्लिशमेंट को इतना शिकंजे में नहीं देखा। और वो कहते हैं ना कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा। तो मज़ीद इनके लिए जो परेशानियां खड़ी की हैं इनके दोस्तों ने, और जिस तरीके से वो उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, एक ही रेट लगा रहे, भाई भारतीय बयानिया, भाई ये मुल्क दुश्मन है, ये है, वो है, फला। अरे भाई, एहतसाब की आप नारा लगा के आए थे, क्या हुआ एहतसाब का? आज ही मैं एक खबर पढ़ रहा था,
وہ فیصل آباد کا امتیاز احمد سائیکل کے ٹائر پنکچر کی دکان کا بندہ ہے، اس کے 5 چھوٹے بہن بھائیاں ہیں، ان کے نام پہ جو ہے 6.25 ارب کی کوئی چینی بیچ گیا ہے اس کے اکاؤنٹ سے. اب اس کو 80 لاکھ کا ٹیکس والوں نے نوٹس دیا ہے. تو چلو زرداری کا فالودے والا آیا تھا، کوئی نواز شریف کا شہباز شریف کا بھی کوئی نکالا تھا، اس امتیاز کا بھی تو پتہ کرو یہ کس نے یوز کیا. 6.25 ارب کی ایک سائیکل پنکچر والے کے نام پہ دکان پہ یہ چیزیں بکی ہیں. ہر دفعہ آپ کو سپریم کورٹ جو ہے آڑے ہاتھوں لے رہا ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک انتقامی نشانہ بنا رہی ہے لوگوں کو، اور جو ہے وہ آرم ٹویسٹنگ کرتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے. اس کے بعد آپ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، آپ کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے. ڈپٹی چیئرمین سینٹ مانڈوی والا صاحب نے انہوں نے تو پورا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے. احتساب تو آپ کا ایکسپوز ہو چکا ہے، اب انتقام کی صورت اختیار کر گیا ہے، یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. ڈیلیور آپ کہیں بھی نہیں کر پائے. تو اس پہ اگر نواز شریف یہ بات کرتا ہے تو میرے خیال میں اس میں لاجک ہے کہ وہ 5.8% پہ اکنامک گروتھ چھوڑ گئے تھے، اب وہ آپ کی وجہ سے مائنس میں چلی گئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اپوزیشن نے تو نہیں ڈالا اس کو. 1952-51 کے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم ابھی، اور اس وقت بھی پاکستان بننے کے بعد بھی ایک عرصے تک ہم شاندار ایک ہمارا اکنامک سیٹ اپ تھا. ہم جرمنی جیسے ملک کو قرضہ دیا تھا. پھر اس کے بعد معیشت کا کیا حشر ہوا. یہ ایوب خان سے لے کے مشرف تک جس طرح بیڑا غرق کیا گیا اس ملک کی معیشت کا، سیاست کا، اداروں کا، تو یہ سب کے سامنے ہے. اب اگر اس کا کوئی بات کرتا ہے، کوئی اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے، اس کا چھید کرتا ہے، تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے کہ یہ کہاں سے ملک دشمنی ہو گئی. تو بہرحال اب سچ آپ کو سننا پڑے گا. وہ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے نا کہ نکاح دے ابے دی گل جڑی ہے وہ اب نکے کو بھی سننی پڑے گی، نکے کے ابے کو بھی سننی پڑے گی. ایک طرف پاکستان کا 3 مرتبہ منتخب ہونے والا وزیر اعظم ہے، وہ ایک عدالت، احتساب عدالت کی انہوں نے مفرور قرار دے دیا، ہائی کورٹ نے ان کو مفرور قرار دے دیا. عدالت کے اس کی وجہ سے آپ نے اس پہ پابندی لگا دی. تو طالبان کو تو بھائی کون سی جو ہے پابندی نہیں لگی ہوئی تھی، وہ تو کل دم جماعت ہے. اے پی ایس ابھی 16 دسمبر آ رہا ہے. آرمی پبلک اسکول پشاور کے بچوں کو مارنے والے احسان اللہ احسان کیسے سیف ہاؤس سے بھاگ جاتا ہے، کیسے اس کے ٹی وی پہ انٹرویو چلنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ایک منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ اس پہ پابندی ہے. لیکن ٹیکنالوجی، تھینکس ٹو ٹیکنالوجی، اب یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے گھر بیٹھ کے آپ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور بہت ساری سوشل میڈیا کے مختلف آؤٹ لیٹس پہ ساری چیزیں بیٹھ کے سنتے ہیں. آپ نے ان کی گلا گھونٹنے کی کوشش کی، میڈیا پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ تو مریم نے بھی کہا آج کہ میڈیا پہ تو اتنی آزادی ہے کہ وہ ایک ریٹائرڈ جرنیل جس نے کرپشن کی ہے اربوں روپے کی، اس کا ریٹائرڈ جرنیل کا نام نہیں سنا، نشر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب ذکر کروں گی تو وہ میوٹ کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا ہم نے دیکھا. لیکن کچھ چینل پہ چلایا بھی ان کو. تو اب آپ کو 70-72 سال کا خود بیٹھ کے آپ کو اس کا جو ہے نا احاطہ کرنا ہوگا. جو غلطیاں ہیں اس میں سے سیکھنا ہوگا. آئین اور قانون کی بالادستی کو ماننا پڑے گا، اور اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ہے ریاست کے معاملات چلانے ہوں گے. ایسا نہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا فلاں بندہ جو ہے اس سے گڑبڑ ہے، اٹھاؤ اس کو جی قومی سلامتی کے نام پہ بند کر دو. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے کشمیر کے اندر بارڈر ایریا میں سینکڑوں کہانیاں ہیں. تو یہ اب ایٹیٹیوڈ جو ہے نہیں. آسٹریلیا نے ابھی اپنے فوجیوں کو سزائیں دی ہیں، نوکری سے برطرف کیا ہے کہ جن لوگوں نے افغانستان میں ایسے مزے کی خاطر جو ہے لوگوں کو مار دیا تھا، وہ ایک انویسٹیگیشن ہوئی. تو مہذب قوموں کا چہرہ یہ ایسا ہوتا ہے. تو اگر آپ مہذب بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرف جانا ہوگا. اب تھوڑا سا ذکر چونکہ اپنا مریم نواز کا
کہ انہوں نے تو خوشخبری دے دی کہ عوام جنگ جیت چکے ہیں، اعلان باقی ہے، 13 دسمبر کو اعلان ہوگا۔ وہ لاہور میں ریلیاں بھی شروع کر رہی ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے، اور اتنا بہت بڑا جو میدان ہے مینار پاکستان کا، اور وہ ظاہر ہے انہوں نے بھرنے کا اعلان کیا ہے۔ پی ڈی ایم کے بینر لگنا شروع ہو گئے لاہور میں کہ میرے ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، ووٹ کو عزت دو۔ تو یہ اب جو ہے عوام بھی سمجھ چکی ہے۔ ہر معاملے میں آپ جو ہے وہ ٹانگ اڑا کے بیٹھتے ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا آپ کو نظر ثانی کرنی ہوگی۔ دیکھیں، فوج ہمارے ملک کا ایک قومی ادارہ ہے، ہم اپنا پیٹ کاٹ کے بھی ان کی ضروریات پوری کرنے کے حامی ہیں، لیکن اس پہ بھی تو سوچو، 150 سال پہلے انگریز نے جو پالیسی بنائی تھی رشیا کو وارم واٹر تک پہنچنے سے روکنے کے لیے، تو انہوں نے لنڈی کوتل سے لے کے لاہور تک ہر 40 کلومیٹر پہ جی ٹی روڈ پہ چھاویاں بنائی تھی کہ کہیں اگر حملہ ہوتا ہے، رشیا آتا ہے، اس کو ہم روکیں گے۔ اب وہ تھیوری ہی دفن ہو گئی، سوویت یونین ٹوٹ گیا، اب وہ نہ رہا بانس نہ رہی بانسری، لیکن آپ نے ابھی تک وہی مینٹین کیا ہوا ہے اسی سلسلے کو۔ ہم قطعی یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنا کامبیٹ جو ایکسپنسز ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز کریں۔ پاکستان فوج کو جو ضرورت ہے ٹیکنالوجی کی، اسلحے کی، وہ سب چیزیں آپ کریں، لیکن جو یہ زمینوں کا دھندا شروع کیا ہے، کاروبار شروع کیا ہے، اور جو 62 قسم کے بزنسز ہیں ہر 40 کلومیٹر پہ، ابھی آپ کو وہ چھاونی مینٹین کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو 150 سال پرانی بات تھی۔ تو جو لوگ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، وہ جب ان کا قومی مفاد پورا ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق پھر اس میں تبدیلی بھی لائی جاتی ہے، اور اس کو جو غیر ضروری اخراجات ہیں اس کو کم بھی کیا جاتا ہے۔ ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ججمنٹ لکھی، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جی تقریباً 470 ارب روپے ہمارے ریٹائرڈ فوجیوں کی پینشن کا بجٹ ہے، اور اتنا ہی فیڈرل گورنمنٹ کا سالانہ ایڈمنسٹریشن کا بجٹ ہے۔ اور اس میں بھی کئی بار یہ بھی باتیں سامنے آئیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بھوت فوجی پینشنر ہیں۔ جب یہ کام کورونا کی وجہ سے پوسٹ آفس والوں کو ملا، وہ جب گئے گھر گھر جہاں پر ان کے پتے تھے، وہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہے اس نام کا۔ 13 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ بھوت فوجیوں کے پینشن کے نام پہ جاتا ہے ہر مہینے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آڈٹ نہیں، کوئی سسٹم نہیں۔ خدا را ایسے تو نہ کرو، اس ملک پہ ترس کھائیں۔ یہ ملک جتنا آپ کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔